بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت عمر کی تعریف کی ہے؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور یہ موضوع لینے کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی ایک جانی پہچانی شخصیت جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہر چند دن بعد کوئی ایسا نیا موضوع چھیڑتے ہیں جس میں لوگ الجھے رہیں اور محترم کے ویوز بڑھتے رہیں۔ بہرحال نہج البلاغہ کے ساتھ خاص ان کا ایک عناد ہے، اور ان سے پہلی گزارش یہ ہے کہ نہج البلاغہ کی توحید و عظمت پیغمبر و قرآن و آخرت کی اور معاد کی تیاری کے موضوعات بھی کبھی نہج البلاغہ سے سنا لیا کیجئے۔ نہج البلاغہ سے فقط آپ کو اختلافی موضوعات نظر آتے ہیں۔ بہرحال اختلافاتی موضوعات انہوں نے چھیڑا ہے کہ 12 ریفرنس میں دے رہا ہوں اور 12 ریفرنس شیعہ کے خلاف۔ تو میں نے گزشتہ ویڈیو میں ان سے عرض کیا تھا، اور ہمارے اس پہ ایک پورے ویڈیو کا سلسلہ ہے جس میں ہم نے سارے ان کے جوابات دیے ہیں، لہذا ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ آخری ویڈیو کے حوالے سے میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ دیکھیے، آپ 12 کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک کام کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ آپ 12 کا عدد جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، درجنوں کتابوں میں ہے کہ پیغمبر اکرم فرما گئے میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، ذرا وہ 12 پورے کر دیجئے تو آگے بات بڑھائیے۔ بہرحال ان کا ایک موضوع ہے ان 12 حوالوں میں کہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں 3 مقامات وہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی تعریف کی ہے۔ مثلا انہوں نے خطبہ نمبر 225 یہ ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم، خطبہ نمبر 132 جہاں روم جاتے وقت جناب امیر علیہ السلام سے حضرت عمر نے مشورہ مانگا اور جناب امیر علیہ السلام نے مشورہ دیا، خطبہ نمبر 144 جنگ فارس کے ٹائم مشورہ دیا۔ تو یہ 3 خطبے، خطبہ 225 آتے ہیں مختصراً اس کی طرف، خطبہ 132 اور خطبہ 144 جناب مفتی جعفر حسین مرحوم کے خطبوں کے حوالے سے۔ البتہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں ایک اور حوالہ بھی پیش کرتا جاؤں، اور وہ حوالہ یہ ہے کہ آپ اضافہ کر لیجیے، جہاں حضرت عمر نے ایک اور سوال بھی کیا تھا، یا مشورہ ہے وہاں سوال ہے، اور وہ ہے حکمت نمبر 270۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں جناب عمر کو کیا جواب دیا؟ حکمت نمبر 270 علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ، یہاں بروی عنہ ذکر عند عمر بن الخطاب فی ایامہ حلی الکعبۃ و کثرت۔ بیان کیا گیا ہے کہ عمر ابن خطاب کے سامنے خانہ کعبہ کے زیورات اور ان کی کثرت کا ذکر ہوا، تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ان زیورات کو لے لیں اور انہیں مسلمانوں کے لشکر پر صرف کر کے ان کی روانگی کا سامان کریں تو زیادہ باعث اجر ہوگا۔ خانہ کعبہ کو ان زیورات کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ حضرت عمر نے اس کا ارادہ کر لیا کہ ان کو بیچ دیں، اور امیر المومنین سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا۔ اب یہ ہے کہ مسئلہ پوچھا یا پوچھوایا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ذرا جناب امیر علیہ السلام کا جواب حضرت عمر کو جو ہے، جب قرآن مجید نبی اکرم پر نازل ہوا تو اس وقت 4 قسم کے اموال تھے، ایک مسلمانوں کا ذاتی مال۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے پورا اس کا مسئلہ سمجھایا، اور جب جناب امیر علیہ السلام مسئلہ پورا سمجھا چکے تو لہٰذا آپ بھی انہیں وہیں رہنے دیجئے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے انہیں رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم رسوا ہو جاتے، اور زیورات کو ان کی حالت پر رہنے دیا۔ تو یہ جملہ بڑا دلچسپ ہے، اور حضرت عمر کا عموماً یہ جملہ تھا، لولا کا لفتضحنا، یا لولا کا اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ نوٹ کر لیجئے مرزا صاحب، اور مرزا صاحب کے طرفدار بھی ان میں چھوٹے چھوٹے حصے کاٹ کے ان چیزوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو یہ 270 بھی نوٹ کر لیجئے۔ یہ علی کا کمال ہے کہ جو بھی پوچھتے ہیں علی اس کو بتلاتے ہیں، اس لیے کہ علی وہ صاحب علم ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ آتے ہیں باقی 3 حوالے جو مرزا صاحب نے دی ہیں، ان میں سے پہلا حوالہ جو مرزا صاحب بار بار دیتے ہیں وہ ہے خطبہ 225 کا۔ البتہ ایک طریقہ کار عجیب سا ہے مرزا صاحب کا، اور وہ یہ ہے کہ جناب بار بار حوالہ دیتے ہیں۔ یہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ، اور یہ شیعوں کے ہاں بہت مقبول ہے، جی الحمدللہ بہت مقبول ہے شیعوں کے ہاں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہے اہل سنت کے ہاں، اور یہ بھی بہت مقبول ہے۔ اس وقت بھی کراچی سے یہ جناب محترم کے بیٹے جو ہیں وہ شائع کرا رہے ہیں،
اور یہ اہل سنت کا ترجمہ ہے اور اہل سنت کے پریس سے شیخ غلام علی اینڈ سنز سے شائع ہوا ہے۔ اس میں بھی یہ خطبہ ہے دربارہ عمر رضی اللہ۔ اب اس حوالے سے بار بار یہ کہنا کہ جی یہ شیعوں کی، تو یہ شیعہ نہیں ہے یہ، بلکہ نہج البلاغہ کا ترجمہ اردو میں جناب رئیس احمد ندوی جعفری صاحب نے کیا تھا، اور یہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے سے پہلے کا ترجمہ ہے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے اپنے ترجمے کے مقدمے میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ترجمہ اس لیے دکھا رہا تھا کہ فقط یہ نہیں ہے کہ شیعہ کی یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، اور بعض شیعہ جو ہے وہ جب اس خطبہ 225 پہ پہنچتے ہیں تو ایک علی یاری صاحب ہیں، انہوں نے کہیں یہ کہہ دیا کہ جناب سید رضی تو ایک شاعر تھے۔ یہ انتہائی ایک توہین آمیز جملات ہیں، اور میں انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا۔ جناب سید رضی مفسر قرآن بھی ہے اور حدیث بھی جمع کی ہیں، اور ایک مورخ بھی ہیں۔ سید رضی کی تفسیر کے مطابق اہل سنت علماء فرماتے ہیں کہ ایسی تفسیر آج تک ہم نے نہیں دیکھی۔ مختصر سی میں انشاءاللہ کسی وقت اس پہ عرض کروں گا کہ سید رضی چونکہ ایک صاحب نے کہہ دیا ہے تو اب ہمارے جوان بھی جی یہ شیعہ کوئی معتبر کتاب نہیں ہے نہج البلاغہ۔ آیت اللہ خمینی اپنی آخری وصیت میں فرما گئے تھے ہمیں فخر ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے امام کا کلام ہے، اور ہمارے اس دور کی عظیم شخصیت آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی پچھلے چند سالوں میں انہوں نے ایک جوانوں کے لیے وصیت ارشاد فرمائی۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ جوانوں کو چاہیے کہ بعد از قرآن نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں۔ تو اتنے بزرگان جو ہیں اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ البتہ ہم نہج البلاغہ کو قرآن کا مقام معاذ اللہ نہیں دیتے، اور سید رضی کوئی معصوم نہیں ہے، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن ایک خطبہ جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھ کے میں پرسنلی ایک طالب علم کے عنوان سے یہ نہیں کہتا کہ سید رضی نے جو ہے وہ خطبہ ایسے ہی نقل کر دیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کا کلام ہے اور بہت سارے اس کے حوالے ہیں۔ آتے ہیں اس خطبہ 225 میں، اگر کوئی ہمارے سامعین میں سے بالکل اس ویڈیو کو نہ سنا ہو تو اس خطبہ نمبر 225 کو لے کے جناب مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جناب ہم نے جناب امیر علیہ السلام کے کلام سے خلیفہ دوم کی تعریف نقل کر دی ہے۔ اب اس میں ہے کیا ذرا دیکھیے، بالکل مختصر سا خطبہ ہے۔ فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی کھایا، خود چلے گئے اور ان لوگوں کو ایسے متفرق راستوں پر میں چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ ابھی پتہ نہیں کہاں جو ہے اس میں ابن ابی الحدید یہاں کہتے ہیں کہ للہ بلا و فلان یا بلاد و فلان دونوں لفظ ہیں۔ اب ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ جی یہاں جناب علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ للہ بلاد فلاں، تو میں نے دیکھیے اس پوائنٹ کو ذرا نوٹ کیجئے کہ جناب مرزا صاحب کی کل بنیاد اس ایک لفظ پہ کھڑی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی سنی شارح نہج البلاغہ کہتا ہے کہ میں نے ایک خطی نسخہ جو سید رضی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا اس میں فلاں کے نیچے لفظ عمر پڑا تھا۔ اب یہ دیکھیے یہ ہے کل بنیاد، اور اگر کوئی تحقیق چاہتے ہیں، بہرحال کون سی تحقیقی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو اچھل کود والی باتیں ہوتی ہیں، ہم زیادہ اس سے کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ تحقیق یہ ہوتی ہے کہ ایک کتاب کو اور اس کے پورے پورے حوالوں کو پیش کیجئے، نہ فقط ایک چیز اقیم الصلاۃ کو چھوڑ دو اور لا تقربوا الصلاۃ جو ہے وہ اس کو لے لو، یہ باتیں تحقیقی نہیں ہوتی۔ تو یہاں حوالہ کیا ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے جو سنی راوی ہے اور شارح نہج البلاغہ ہے، اس نے کہا ہے کہ خود ترجمہ اس نے کہ سید رضی کی تحریر کردہ نسخہ نہج البلاغہ میں لفظ فلاں کے نیچے انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا لفظ عمر موجود تھا۔ اب یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اب یہ پتہ نہیں کہاں سے ہوتا ہے، خطی نسخوں والے جانتے ہیں، اور میں یہاں یہ عرض کرتا جاؤں کہ ہمارے پاس یہ نہج البلاغہ موجود ہے جو کوئی 120 سال
ابن ابی الحدید کی ولادت سے پہلے کا یہ خطی نسخہ ہے۔ اب اس میں اور ہمارے پاس ایسے کم از کم جو میرے پاس موجود ہے یہ نسخہ ہے، اور ایسے درجنوں نسخے ابھی بھی مختلف کتاب خانوں میں موجود ہیں، کسی میں یہ فلاں کے نیچے یہ نہیں لکھا۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک کتاب نظر آئی، بعض نیچے حاشیوں کے نیچے لکھنے والے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اس لیے حاشیوں سے میں نے عرض کیا کہ حاشیوں سے تعریفیں ثابت نہیں کیجیے۔ مجھے ایک کتاب جناب امیر علیہ السلام کے 259 کلمات جمع کیے ہیں اس نے، یہ انگریز ہے اور یہ سب سے پرانا اور قدیمی جو جناب امیر علیہ السلام کے سینٹینسز آف علی سن ان لا آف محمد اینڈ ہیز فورتھ سکسیسر۔ اب یہاں بڑا دلچسپ مجھے لگا کہ یہاں جب میں نے یہ کتاب خریدی انگلینڈ سے تو یہاں لکھا ہوا تھا فورتھ سکسیسر۔ اب فورتھ کو اگر آپ یہاں دیکھ سکیں تو فورتھ پہ کسی نے جیالے نے اور کسی بڑے موالی نے یہ کتاب خراب کی ہے، فورتھ کو انہوں نے کاٹ کے لکیر لگا کے نیچے لکھا ہوا ہے فرسٹ، یعنی فرسٹ پہلا خلیفہ۔ ابھی یہ ہے کسی شیعہ جوان کا کام ہے، فورتھ سکسیسر کے بجائے اس نے لکھا ہوا ہے فرسٹ۔ تو مجھے تعجب ہوا اور مجھے یہ لگا کہ جناب مرزا صاحب اور خود ابن ابی الحدید کا بھی طریقہ یہی ہے، کسی نے نیچے لکھ دیا ہے تو اس میں آ گیا کہ جناب یہ تعریف۔ تو میں نے گزشتہ ویڈیو اور ہماری پوری ایک سیریز تقریباً 9 ویڈیوز موجود ہیں مرزا صاحب کے ان سوالوں کے جواب میں، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ مختصر کریں، اور اس میں ہم نے یہ عرض کیا کہ جناب محترم آپ حاشیوں سے کسی کی تعریف ثابت مت کیجئے۔ یہ میرے پاس جو ہے وہ ہے جہاں خطبہ نمبر 225 جو ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم ہے وہ ہے خطبہ 225، اور یہ ابن ابی الحدید کی کتاب ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس کی جلد نمبر 12 ہے۔ جلد نمبر 12 کو اگر آپ دیکھیں تو جلد نمبر 12 میں پہلا خطبہ ہے یہی للہ بلاد فلان۔ اب یہ للہ بلاد فلان میں یہ خطبہ نمبر ان کا جو ہے وہ خطبہ نمبر 223 ہے۔ خطبوں کا تھوڑا فرق ہے، اس کی وجہ بھی ہم نے کہیں بیان کی ہے۔ تو جناب یہ ابن ابی الحدید معتزلی یہاں کہتے ہیں، ذرا اگر عبارت دیکھیے تو اس کو پھر مرزا صاحب کے لیے دوسرا ایک نسخہ ہے، اور یہ نسخہ بھی ذرا دیکھیے۔ اس میں یہ کہتے ہیں وَقَدْ وَجَدْتُ النُّسْخَةَ الَّتِي بِخَطِّ الرَّضِيعِ أَبِي الْحَسَنِ جامع نهج البلاغہ وتحت فلان عمر۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس فلاں کے نیچے لکھا ہوا ہے، لیکن اگلا جملہ نہ مرزا صاحب کو شاید معلوم ہوا اور نہ ہی کسی اور نے ان کو متوجہ کیا ہے۔ اگلا جملہ ان کا ہے حدثنی بذالک فخار ابن معد الموسوی الاودی الشاعر، کہ مجھے یہ کہا ہے ایک شاعر نے جس کا نام فخار ابن معد ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ اب حاشیے کی بات بھی کہ میں نے یہ دیکھا ہے، ان چیزوں سے کیا ثابت کیا جا رہا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے تعریف کی ہے۔ میں شیعہ جوانوں کو کہوں گا اگر علی آپ تعریف کرتے ہیں تو ہمیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے ایک چیز سے یہ ثابت نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نہج البلاغہ سے ثابت کرائے ہمیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ حاشیوں سے ثابت نہ کیجئے محترم۔ اس میں ابن ابی الحدید نے پھر یہ بھی کہا کہ ساری بحث کر کے 2 صفحوں کی بحث اس نے کی ہے، اور پھر آگے بڑی تفصیل سے کئی صفحے جناب حضرت عمر کی تعریف میں اور ان کی سیرت میں نکت من کلام عمر و سیرتی و اخلاقہ، یہاں اس میں انہوں نے 3 صفحے لکھے ہیں، اور یہ آخری صفحے میں یہ لکھتے ہیں، دیکھیے یہاں اگر ہو ساری بحث کر کے ان صفحات کی تو کیسے ہیں ھذا کما تری یقوی الظن ان المراد والمعنی بالکلام انما هو عمر بن الخطاب، کہ ان ساری بحثوں سے ظن قوی ہوتا ہے، گمان قوی ہوتا ہے کہ اس سے مراد حضرت عمر ہیں۔ اب ساری بحث کر کے اور ساری بنیاد مرزا صاحب کی ظن پہ آ گئی۔ تو بہرحال اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے محترم، پہلا یہ ہے کہ حاشیوں سے ثابت نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ حاشیوں سے تعریف ثابت کریں گے یا نہج البلاغہ سے تعریف ثابت کریں گے تو کوئی پھر اختلافی بحثیں اس زمانے میں بھی پتہ نہیں ہم کیوں ان میں الجھے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال کا وہ کلام مجھے یاد آ رہا ہے، کہیں ابھی دیکھ رہا تھا، علامہ اقبال فرماتے ہیں اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار،
تو علامہ اقبال تو اس سے ہوشیار کر رہے ہیں اس زمانے میں بھی ہم پتہ نہیں وہ نہ ہمیں خون نظر آتے ہیں اور نہ وہ آہ و بکا نظر آتی ہے ان غریبوں کی اور ان فلسطینیوں کی اور دنیا میں دوسرے. تو بہرحال جوانوں کو جو ہے وہ اسی نہج البلاغہ کی اس سے پہلے والا خطبہ جو دعا جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے مرزا صاحب وہ بھی سنا دیا کیجئے کبھی کبھی. یہ خطبہ 225 جو ہے وہ آپ جس کو نقل کرتے ہیں اس سے پہلے جو خطبہ جناب امیر علیہ السلام نے دعا کی صورت میں ارشاد فرمایا ہے خطبہ 224 اس کا پہلا جملہ اگر آپ ایک جوانوں کو بتلائیے علی رب سے باتیں کیسے کرتے ہیں اور اسی کو ہم کہتے ہیں یا علی مدد، اے علی ہماری مدد کیجیے، ہمیں بتلائیے کہ اللہ تک ہمیں پہنچنا کیسا ہے، اللہ سے باتیں کیسے کرنی ہیں. اللہم انک آنس الآنسین لأولیائک، پہلا جملہ خطبہ نمبر 224 کا، اے اللہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ تمام انس رکھنے والوں سے زیادہ مانوس ہے اور جو تجھ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں ان کی حاجت روائی کے لیے ہمہ وقت پیش ہے. اب یہ خوبصورت دعا کا اللہم سے شروع ہوتا ہے. آخری جملہ جناب امیر علیہ السلام نے پھر کہا اللہم احملنی علی عفوک ولا تحملنی علی عدلک، خدایا میرا معاملہ اپنے عفو و بخشش سے طے کر نہ اپنے عدل و انصاف کے معیار سے. یہ جناب امیر علیہ السلام کی دعائیں ہیں. کاش مرزا صاحب جیسے بندے، لیکن وہاں کون آپ کو ویوز دے گا، اس لیے کہ ویوز جو ہیں وہ اختلاف اور لڑانے سے ملتے ہیں. بہرحال میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب پہلی بات یہ ہے کہ حاشیوں سے مت ثابت کیجئے، اس لیے کہ کوئی علیاری صاحب جیسا ایسا اٹھے گا تو پھر وہ اسی نہج البلاغہ سے اگر جناب امیر علیہ السلام کا اور خلیفہ دوم کا اختلاف ثابت کرے گا تو پھر کیا ہوگا. ہم نے جناب امیر علیہ السلام کے 48 موارد جمع کیے ہیں جہاں علی علیہ السلام نے اپنی مظلومیت یا اپنے شکوے بیان کیے ہیں. مثلا خط نمبر 36 کو جا کے دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں سلبونی سلطان ابن امی، تم نے میرے ماں جائے کی حکومت مجھ سے چھین لی. سلبونی سلطان ابن امی، خط نمبر 36. اب کیا کہیں گے پھر یہاں کوئی تلاش کرنے جائے گا کس نے چھینی علی سے، کس کے خلاف علی رو رہے ہیں. یہ بہرحال ان چیزوں کو چھوڑیے جناب، جوانوں کو جو ہیں وہ قرآن سکھائیے. جوانوں کو علی علیہ السلام وہ جس کے لیے نبی فرما گئے تھے علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی سے قرآن سیکھیے. ہمارے ایک اسکالر نے، ابھی میں نے کتاب ابھی مجھ تک پہنچی نہیں ہے، نئی کتاب آئی ہے کوئی 1100 صفحات کی، تفسیر قرآن از امیر بیان، اس لیے کہ جناب امیر علیہ السلام ہیں وہ جو کہتے ہیں نحن امراء الکلام. جائیے خطبہ نمبر 230 کو دیکھیے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم کلام کے امیر ہیں. اگر محبت علی کا دعویٰ ہے تو بتلائیے کتنی تفسیریں اس کلام علی سے سیکھی گئی ہیں. بہرحال کیا بحثیں، پھر ہم بھی انہی اختلافی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. شیعہ علماء سے بھی ہماری گزارش ہے، شیعہ جوانوں سے گزارش ہے. میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، ہمارے ایک پنجابی کے بڑے اچھے خطیب تھے، وہ کہتے تھے کہ حلالی مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں کی تعریف کرتا ہے. آپ علی علیہ السلام کی علوم کو پھیلائیے، اس کلام میں پھر اتنا خود اثر ہے کہ دوسرے اس کو سمجھ جائیں گے، اور اس کا اثر ہو رہا ہے. ہم نے کوئی درجن بھر ویڈیوز ہیں اور اس کے بعد بھی کچھ ویڈیوز لانے کا ارادہ ہے کہ لوگ جب ان حقائق کو دیکھتے ہیں تو پھر شیعیت اختیار کر لیتے ہیں. بہرحال یہ ایک پہلو ہے کہ یہ عبارت اگر آپ کریں گے کہ یہ تعریف ہے تو پھر اسی نہج البلاغہ سے دوسرے خطبے، ہم خطبہ شکشکیہ وغیرہ کو نہیں چھیڑتے، اور ان 48 مقامات میں سے ایک ہی ہم نے نقل کر دیا، سلبونی سلطان ابن امی، لوگوں نے میری ماں جائے کا حق اور وہ حکومت اور سلطنت مجھ سے چھین لی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے یہ تعریف، چونکہ اب آیا تعریف ہے یا نہیں، ہمارا جو موضوع ہے تعریف ہے یا نہیں ہے نہج البلاغہ میں، تو اب دونوں پہلو دیکھیں گے. اگر ان 3 چیزوں سے آپ یہ ثابت کریں گے کہ یہ تعریف ہے تو پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ جیسے ہم نے کہا ہے ان چیزوں سے دوسرا کوئی ثابت کرے گا کہ نہیں تعریف نہیں ہے بلکہ اس میں تو اس کے برعکس ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں سے ہم جیسے ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ یہ ظن قوی ہے، اب ظن قوی ہے تو اس کو یقین کی صورت میں بدلنے کے لیے دوسری کتابوں کی طرف جانا پڑے گا. اب دوسری کتابوں کی طرف جائیں گے تو پھر بات کیا ہوگی کہ جناب امیر علیہ السلام باقی جگہوں پہ تعریف کرتے تھے یا جناب امیر علیہ السلام شکوے کرتے تھے. اب یہاں میں زیادہ تفصیل میں آپ کو نہ لے جاؤں،
یہاں ایک کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے یہ جوانوں کے لیے جنہوں نے نہج البلاغہ پہ اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ پہلے اعتراض ہوتا تھا کہ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے خلفاء کی توہین کی ہے۔ اب مرزا صاحب نے ایک اچھا پہلو نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے تعریف کی ہے۔ تو یہ بہرحال توہین کے اعتراض کے جواب میں جناب امیر علیہ السلام نے یہاں کیا کیا کہا، آپ اگر دیکھیے مورخ مسعودی کی کتاب کا حوالہ اس کتاب میں دیا گیا ہے کہ حاکم شام نے جناب محمد ابن ابی بکر کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط کے چونکہ الفاظ بہت سخت ہیں، تاریخ مروج الذہب علامہ مسعودی جلد 2 صفحہ 43 طبع اول مطبع ازہریہ مصر، یہ 1303 ہجری کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں میں نہیں نقل کرنا چاہتا، اور یہ مناسب بھی نہیں ہوتا ہے، بحثوں کو چھوڑیے عزیزان۔ جہاں کسی کی مقدسات کی توہین ہوتی ہو یا ان پہ حرف آتا ہو تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ ہمارے یہی آیت اللہ العظمیٰ غیث سیستانی کا فتویٰ ہے۔ یہاں انہوں نے، اب سوچ رہا ہوں کیا اس کو بیان کروں یا نہ ہوں، جو عربی جانتے ہیں اس میں ذرا دیکھ لیجئے کہ اس میں حاکم شام لکھتا ہے جناب محمد ابن ابو بکر کو، فَأَبُوكَ اسْتَبَدَّ وَنَحْنُ شُرَكَاؤُهُ لَوْلَا فَعَلَ أَبُوكَ مِنْ قَبْلِ مَا خَالَفْنَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَلَسَلَّمْنَا إِلَيْهِ وَلَكِنَّ رَأَيْنَا أَبَاكَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ مِنْ قَبْلِنَا۔ جب حضرت محمد ابن ابی بکر نے اعتراض کیا حاکم شام پہ کہ آپ نے علی علیہ السلام کا حق غصب کیا ہے، تو اس نے جواب لکھا تھا، اور جس میں کہا تھا کہ جائیے اپنے بابا سے پوچھ لیجئے، ہم تو آپ کے بابا کے ساتھ شامل تھے۔ بہرحال یہ اتنا پیار، اور اس میں اگر ظاہر کریں گے تو یہ چیزیں پھر آئیں گے کہ یہ اختلافات تھے یا آپس میں پیار محبت تھی۔ اور اس کو اگر ثابت کرنے پہ جائیں تو ہم بہرحال جیسے عرض کیا ہے کہ زیادہ چیزیں نہیں عرض کرنا چاہتے، یہ سلسلہ پھر دور تک چلا جائے گا جس کی اس وقت نہ ضرورت ہے، بلکہ ضرورت کیا ہے، اس وقت اس کی سختی سے ممانعت ہمارے بزرگان کرتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر جب دوسری کتابوں کی طرف جائیں گے تو ایک تو وہ مشہور میرے سامنے یہ نیٹ پہ کھلی ہوئی ہے صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوہ خیبر، اور اس کا ترجمہ جناب مترجم ہیں شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد، اور یہ دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے۔ میرے سامنے یہاں محدث.com نیٹ پہ یہ کتاب موجود ہے، عربی بڑے خوبصورت انداز میں، اور اس کا اردو ترجمہ بھی اس کے سامنے انہوں نے لکھا ہے۔ اور یہ غزوہ خیبر کے باب میں ایک تو فَحَجَرَتْهُ فَلَمْ تُقَلَّمَهُ حَتَّى تُوفِيَتْ، حضرت فاطمۃ الزہرا جناب خلیفہ اول سے ناراض ہو گئیں، اور پھر اپنی رحل تک ان کے ساتھ بولی نہیں۔ یہ جو ہمارا موضوع ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں تعریف کی ہے یا نہیں کی ہے، اس کے لیے یہاں ایک جملہ، یہ حدیث کے نمبر ظاہراً یہ لکھتے ہیں 4240.01۔ اب مجھے نمبرز کا ایک اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، بہرحال یہ بخاری کو سمجھنے کے لیے، اور یہی الفاظ جو ہیں وہ تقریباً اس میں بھی موجود ہیں، مسلم میں بھی۔ یہ ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پرنٹ کی ہوئی ہیں، لیکن اب وقت نہیں ہے اور آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے کہ خلیفہ اول کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام کا کیا برتاؤ تھا، دوم کے ساتھ، سوم کے ساتھ۔ تو یہاں بخاری کے حوالے سے ہے کہ جناب سیدہ فہاجرتہ فلم تکلم ہو، اپنی زندگی میں جناب زہرا حضرت ابو بکر سے خفا ہو گئیں۔ علماء نے غاضبت کا لفظ لکھا ہے یہاں شارحین صحیح بخاری نے۔ اور پھر یہاں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب جناب سیدہ کی رحلت ہو گئی تو جناب سیدہ کی رحلت کے بعد ان کے مطابق حضرت ابو بکر کی طرف گئے جناب امیر علیہ السلام، اور یعنی ان کو کی طرف توجہ کی اور مصالحت کی کوشش کی، بیعت کا پروگرام بنایا۔ یہ اصل میں انہوں نے لکھی اس لیے بیعت کا پروگرام بنایا کیونکہ 6 ماہ تک انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی تھی۔ میں یہ شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور شخص نہ آئے۔ وہ حضرت عمر کی حاضری کو نامناسب خیال کرتے تھے۔
حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم آپ کے لیے ان کے پاس نہ جائیں، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے ان سے امید نہیں کہ میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کریں گے۔ اب یہاں بخاری میں یہ لکھا ہے کہ حضرت جناب امیر علیہ السلام، عربی کے لفظ جو انہوں نے لکھے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا وَلَا يَعْتِنَا أَحْدٌ مَعَكَ۔ اب یہ کراہیتاً لِمَحْضَرِ عمر، فقال عمر، اب یہاں اس کو پڑھ لیجئے۔ اور عزیزان آخر میں آپ جوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے جیسا کوئی بندہ اسی چکر میں، ویوز کے چکر میں، اپنے نام کے چکر میں، اختلافات کے چکر میں پڑتا ہے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ یہ کتابیں موجود ہیں، آپ ان کتابوں کو پڑھ لیں اور آپ فیصلہ خود کر لیں۔ پروردگار ہمیں اس دور میں بھی قرآن و حدیث کی اہمیت کو جاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ لوگ قرآن جلا رہے ہیں اور ہم خود جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اگر ہمارا عمل مسلمانوں جیسا ہوگا تو پھر دوسروں پر اثر انداز ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔